الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مسلم اسکالرس کے لیے سب سے اہم کام کون سا اس وقت، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی دا تھنگ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن آن اے پرائرٹی بیسس۔ یعنی کسی کو، ایک ملحد کو اگر آپ خدا کے وجود کے بارے میں ثابت کر دیں، یعنی ثابت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اس سے ہماری امت کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ ہاں، امت میں جو چیزیں ہیں پہلے آپ اس کو اسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہے، صوفیت ہے، پھر خبر پرستی ہے، شرک ہے، ہاں، اور سب سے بڑی چیز فرقہ پرستی ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، نہ کہ کسی ایک ملحد کو یا 10 ملحدوں کو جو ہے نا ہم خدا کے وجود کے بارے میں قائل کر دیں۔ لے کے مراکو تک، یعنی مشرق سے مغرب تک بھی دیکھیں، ہاں، آپ کو جو ہے نا یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کو مسلمان بولیں گے۔ انڈونیشیا جو اتنا بڑا یعنی جس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، جس کی آبادی کہتے ہیں کہ سب اتنی زیادہ مسلمان ہیں، وہاں پہ اگر آپ گئے ہیں تو دیکھیے وہاں پہ یا آپ کی مسجد میں کوئی انڈونیشین آتا ہے، ہاں یہاں پہ ہماری مسجد میں ہے 2 انڈونیشنس ہیں، ہاں ان سے پوچھے کہ وہاں پہ کیا حال ہے، بولتے ہیں کہ وہاں پہ تو اسلام کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہاں، بس پورے جو ہے نا پرانے رواج وغیرہ ہیں جو ہندوؤں کے رواج ہیں، بس اسی قسم کے اس پہ وہ قائم ہے۔ اور حتیٰ وہاں پہ کوئی 9 ولیوں کی جو درگاہ ہے، کچھ ولی سانگو کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہاں پہ تو سرکاری طور پہ حتیٰ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں عبد الوحید نابینا جو تھے، وہ بھی وہاں پہ جایا کرتے تھے سرکاری لیول سے، اور 2-3 ملین لوگ وہاں پہ آتے ہیں ہر سال۔ اور وہاں پہ بس وہ ہیں مساجد ہیں، وہاں پہ جو نا عین جس آپ ہندو درگا کی پوجا کرتے ہیں، وہاں پہ اسی طرح بکرا لے جا کے وہاں پہ کاٹتے ہیں، صرف فرق ایک ہے، ہاں مسلمان کاٹتے ہیں مسجد میں۔ ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ کے کوئی دوست ہیں انڈونیشین سے، آپ لوگ پوچھ لیں۔ اور اسی طرح ہمارے ملک کا تو آپ معلوم ہے جہاں پہ بچھوؤں کی بھی درگاہیں ہیں، ہر قسم کی درگاہیں ہیں۔ اور پاکستان میں جو ہے نا وہ کیچڑ کا ایک جھیل ہے جہاں پہ لوگ شاہ جمال کی درگاہ ہے، کیچڑ میں ڈوب کے نکلتے ہیں۔ اور کتنی خرافات ہیں، وہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے۔ اور کون سی درگاہ ہے جہاں پہ جو ہے نا دھمال نہیں ہوتا، جہاں پہ جو ہے نا سادھوؤں کے مانند وہ ملنگ ناچتے رہتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ کون ہے وہ؟ اچھا، پھر وہ تو جو ہے نا یہ ہے، یمن میں چلے جائیے، اور وہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو ہے نا ایک خبر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ خبر ہے، اس کے بعد جو ایک جھیل ہے، لوگ آتے ہیں بہت زیادہ، 1-2 نہیں ملینز کے خلاف، اور اس میں ڈبکے لگاتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں سے دھل جائیں۔ وہ یمن جو مسلم ملک ہے جہاں کے لوگوں کی زبان عربی ہے، جائیے، ہاں دمشق میں جو ہے نا ایک وہ ہے، ایک غار ہے جہاں پہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، جو باج ہوتی ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خبروں پہ جو کثافت ہوتی ہے، پھر حضرت خضر کی بھی ایک خبر بنی ہوئی ہے جہاں پہ جو ہوتا ہے، ہاں آپ پڑھیے کتابوں میں، پھر جو ہے نا آپ کی مسجد میں جو ہے نا لگ سے یہاں پہ تو امریکہ میں ہر قسم کے یعنی ہر قوم کے مسلمان مل جاتے ہیں، یہاں پہ سینیگالیز بھی ہیں، ماریٹانینس بھی ہیں، اور صومالینس بھی ہیں، اور سیرینس بھی ہیں۔ اللہ کے سے میری ہر ایک سے ملاقات ہے۔ خبر کے پاس جا کے جو خرافات ہوتی ہے وہ بھی ان سے پوچھ لیں۔ اچھا، پھر یعنی اہل بیت میں سے حضرت زینب کی کوئی خبر ہے، وہاں پہ تو جن کے بچے نہیں ہوتے وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت زینب کی 2 خبریں ہیں، ایک تو یہاں پہ دمشق میں ہے، یہ قاہرہ میں بھی ہے، دونوں جگہ بھی یہ بت پرستی اور خبر پرستی ہوتی ہے۔ کربلا ہے، عراق ہے، اور وہاں کا تو حل چھوڑ دیجئے، وہاں پہ تو چیزیں بہت ہی کامن ہیں۔ پھر ادھر آ جائیے مصر، کہنے کو تو عرب ملک ہے، مگر وہاں پہ جتنی کثافت ہے شاید ہی کسی غیر مسلم ملک میں بھی نہیں ہوں گی۔ بتائیے، صوفیوں کی 60 سلسلے ہیں وہاں پہ، اور صوفیوں کی اور شیعوں کی جو ہے نا وہاں پہ یعنی حد سے زیادہ دوستی ہے۔ اچھا، پھر وہاں پہ قاہرہ میں ایک اسٹریٹ ہے زینبیہ اسٹریٹ، تو اس پہ اہل بیت کی جو ہے نا بے تحاشا یعنی کتنے اہل بیت کی خبریں درگاہیں ہیں جہاں پہ ہر روز کچھ نہ کچھ پروگرام چلتا رہتا ہے۔
ہم ان پہ دین کا کام کریں گے یا کسی دہریے کو بولیں گے کہ ارے بھائی خدا کے بارے میں مان لے؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت کام ہے، مگر اس سے ہم کو فائدہ کیا بنے گا؟ پہلے ان کثافتوں کو تو بند کیجیے آپ. ہاں. پھر اس کے بغل میں مغرب میں چلے جائیے، المغرب، لیبیا، الجیریا، تونس، موراکو وغیرہ. ہاں. اس کے نیچے موریٹانیا وغیرہ. ہاں. ان لوگوں سے بھی دوستوں سے کنٹیکٹ بنا کے پوچھے کہ ہم تو ان کے یعنی وہاں پہ اسلام کا کیا حال ہے. ہاں. تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ وہاں پہ کون سا ہے جو اچھا. یہ جو المغرب میں جو اکثریت تجانی اور شاذلیز ہیں، ان کے عقائد دیکھے تو آپ بولیں گے کہ وہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں. وہاں پہ ختم نبوت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے نا شاذلی صوفیز ہوتے ہیں. جو ہے آپ کے حمزہ یوسف اور کیلر وغیرہ جو برکلی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، کیا چلا رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ الغزالی اور ابن عربی کی تعلیمات کو جو ہے نا اس کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. بتائیے، ابن عربی جیسے ملحد کے جو ہے نا آپ اچھا وہ تو چھوڑ دیجیے، باضابطہ ایک دوسرا بدماش تھا جو مر گیا مردود، ناظم حقانی، سلسلہ نقش بندیہ کا جو ہے نا بہت بڑا، سائپرس کا تھا، قبرص کا. اچھا وہ مر گیا، اس کے بعد ہشام کے بانی اس کا وہ چلا رہا، ادارہ چلا رہا. تو اس میں آپ کو جو ہے نا مسلمان کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی انگلی پکڑ لیں آپ کو سیدھا جو ہے نا جنت میں لے کے چلے جائے گا. اور اس کے جو مرید تھے جارج بش بھی، ہاں جارج بش کو اس نے جنت کا وعدہ کیا تھا، برونی کے بادشاہ کو بھی وعدہ کیا تھا، پرویز مشرف کو بھی وعدہ کیا تھا. ان تو مر گیا، میرے خیال میں 99 میں مرا ہے. اب جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے، ہاں ہشام کبانی اس کا وہ چلا رہا. پھر ایک دوسرا ہے مسعود ڈاٹ نیٹ. بتائیے. اچھا پھر فلوریڈا میں ایک جو ہے نا وہ ہے عائشہ بیولی، اس کی کتاب پڑھی پورے. اچھا ٹھہری، اسلام حقیقی کتاب وہ چلاتی ہے، یعنی ٹرکش ہے، وہ چلاتے ہیں. ہاں تو ان کو کیا بولیں گے آپ؟ ان کو پہلے مسلمان کیجیے، پھر بعد میں جو ہے نا میں مسلمان کیجیے بولوں، کیونکہ ان کے آپ عقائد سنیں گے تو ان کو آپ مسلمان بول ہی نہیں سکتے. دوسری طرف صوفیوں کی کتابیں ہیں جو پرنٹ ہو رہے ہیں، اور بہت ہی شاندار پرنٹ آپ دیکھیں گے. یہ کتاب جو میرے پاس ہے وہ ہے انگلش میں عبدالعزیز دباغ نے، جس کا انتقال ہوا تھا 1707 میں، اس کی کتاب ہے. عربی میں اس کا نام ہے البریز، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے پیور گولڈ، اور یہیں پہ باسٹن میں پرنٹ ہوئی ہے. پڑھ کے دیکھیں کیا گندی چیزیں ہیں اس میں، پورے بیڈ روم کے باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اور بہت بڑا صوفی گزرا ہے اپنے زمانے کا. عبدالعزیز دباغ کا ذکر تو ہمارے اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرف سوڈان میں جو یہ آپ کے صوفیہ کے جو ڈانسرس ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بتائیے کہ یہ کیا اسلام ہے. اچھا پھر اس کے نیچے کنیا ہے. کینیا میں بھوت پریت نکالنے کا جو طریقہ ہے شاید ہندوؤں سے سیکھے ہوں گے یہ لوگ، وہ طریقے ہیں. پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں، اصلاح عقیدہ اور جو ہمارے اعمال وغیرہ ہیں. اللہ جو ہے نا ہم لوگ کو ہدایت دے، اور ہمارے مولویوں کو ہدایت دے کہ جو ہے نا آپس میں اپنے مسلک پرستی، اپنے مسلک کی حقانیت کو صاف یہ کرنے کے بجائے ان چیزوں میں کام کریں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس بات کی توفیق ہے. خیر عمر ہو گئی، میں اپنا کچھ کام نہیں کر سکا، مگر جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دی ہوں. انڈونیشیا سے لے کے دنیا کے ہر ملک میں جو ہے نا یہ کثافتیں پھیلی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بر صغیر میں ہے، ہر جگہ یہی چیز. خاص طور پہ انڈونیشیا کے بارے میں تو میں سن کے یہ ہوا وہاں کے لوگوں سے. بتائیے. اللہ ہمیں ہدایت دے.